اور ہم نے کیا نکالا اس کا راستہ؟ ہم نے کہا کسی نے تعویذ ڈال دی ہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے عمل کر دیا ہے۔ پھر بھاگے عاملوں کے پاس۔ اب عامل صاحب تو بیٹھے اسی کام کے لیے ہیں، وہ تو ساری دکانداری سجا کے اسی کام کے لیے بیٹھے، اور کوئی گاہک آئے اور اس کو مزید ذوف الاعتقادی کا مریض بنائے۔ تو عامل نے کہا تو اچھا ہو گیا وقت پہ آ گیا، اگر لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویذ چل جانے تھے اور تیرا ککھ نہیں رہنا تھا۔ اب ہر اتوار کو چوکی بھرنی پڑی، اور یہ سوچا ہی نہ کہ میرے گھر کے اندر جو بے برکتی ہے وہ جھوٹ کے تعویذ پڑے ہیں، جو جادو ہوا ہے وہ جھوٹ کا ہوا ہے، جس کے سبب سے میرے گھر سے برکت اٹھ گئی، وہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اور تعویذوں پہ تعویذ لے کے گھول گھول کے پی رہے ہیں، چگاٹوں پہ بھی رکھ رہے ہیں، درختوں پہ بھی باندھ رہے ہیں، چھڑکاؤ بھی کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا سارے عامل غلط ہوتے ہیں، 99% عامل غلط ہیں، 100 میں ایک ٹھیک بھی ہوتا ہے، زیادہ تر ڈاکو چور لٹیرے بیٹھے، تو کوئی 100 میں ایک اچھا بھی ہوگا، اور یقیناً ظاہر اچھے ہوتے ہیں، لیکن عمومی رویہ یہ ہے کہ یہ سب مکر و فریب کا دھندا ہے، یہ سب کمائی کے کاروبار ہے۔ ہم نے یہ نہ سوچا کہ جو ہمارے اندر نحوستیں اتری ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے، یہ جھوٹ کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ہمارے نیڑے نہیں آئے۔ جب رحمت کے فرشتے نیڑے نہیں آئے تو رحمت تو ان کے ذریعے پہنچنی تھی، اور ہم پھر ایک نئے ذوف الاعتقادی کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اور جب ذوف الاعتقادی کا مرض آتا ہے پھر توحید کا نور چھن جاتا ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کے نہ جانے ایسے ایسے لوگوں کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے 6 سال سے غسل بھی نہیں کیا ہوتا، اور ان کی بدبو بھی کوئی فیض نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ کے بدبو سے ان کا باطن مردہ ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر سچ لانا ہوگا، اور سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، پھر زندگی نور سے، روشنی سے، اجالوں سے مالا مال ہوگی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے، ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر تو سچ ہی سچ ہونا چاہیے، اور سچ کے ساتھ ہمیں جڑ کر کے اپنی زندگی کو منظم کرنا ہوگا۔ فرمایا جو سچ ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس لیے ہمیں سچ کے خوگر ہو کر کے اپنی زندگی کو منظم کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جتنا بڑا علاقہ ہے لاکھوں نفوس پر مشتمل ہوگا۔ یہ میرے پاس جو بیٹھے ہیں یہ چند 100 لوگ ہوں گے، 1000 ہوں گے، 1500 ہوں گے، اتنے لوگ، کئی لاکھ لوگوں میں سے یہ چند لوگ ہیں۔ لیکن اگر آج کی اس مجلس کے اندر صرف اتنے لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف یہی عزم کر کے اٹھ جائیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہوگا، تو آپ کا علاقہ دیکھیے 1 مہینے میں بدلا بدلا دکھائی دے گا۔ لیکن ہمیں تقریر سننے کا بھی ایک چسکا ہے، ہم تقریر کانوں کے تلذذ کے لیے سنتے ہیں، کانوں کا ایک نشہ ہے نا، اس لیے ہم محفل، تقریر، یہ ساری چیزیں ہمارا کانوں کے تلذذ کے لیے ہے، روح کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے جتنی تقریریں آج ہو رہی ہیں ماضی میں کبھی اتنی ہوئی تھی؟ چینلز کھولو تقریریں ہیں، یوٹیوب کھولو تقریریں ہیں، مختلف جو ہے وہ پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، ہر جگہ پہ خطابات ہو رہے ہیں، کتابوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، محافل ہو رہی ہیں، تقریریں ہی تقریریں ہو رہی ہیں۔ ہمارے صوفیاء نے تقریریں تھوڑی کی تھیں، ان کا تو عمل تھا، اور اس کے عمل کی خوشبو سے دنیا بدل گئی تھی۔ اور آج میری تقریر سن کے لوگ سبحان اللہ تو کہہ دیں گے، لیکن اگر اندر تبدیلی نہیں آتی تو پہلے مجھے اپنے اندر اترنا پڑے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے اعمال کے ساتھ اپنے باطن کو مزین کروں، اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم مساجد کے اندر جمعۃ المبارک کے خطبے میں آئیں یا کسی جلسے میں آئیں، ہمارا مقصد کانوں کی لذت حاصل کرنا نہ ہو، ہمارا مقصد خیر لینا ہو اور اس پر عمل کرنا ہو۔ صحابہ 10 آیتیں سنتے تھے، اگلی 10 تب پڑھتے تھے جب 10 پہ عمل ہو چکا ہوتا تھا، تو وہ عملی مسلمان تھے۔ اور ہمارے پاس معمولات کا ذخیرہ تو ہے، ہمیں بڑے بڑے جملے یاد ہیں، بڑے بڑے اقوال زرعی یاد ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر عمل کی دنیا میں آ کے دیکھیں تو ہم زیرو ہیں۔ تو اس لیے حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے۔